سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں وکلا سے گفتگو 22 مئی 9 مئی کے جھوٹے کیسز کا ٹرائل ایک بار پھر شروع کیا گیا ہے۔ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کی سی ٹی وی فوٹیج آج تک پیش نہیں کی جا سکی اور پچھلے 2 سال نے یہ ثابت کیا کہ اس کا واحد مقصد تحریک انصاف کو کچلنا تھا۔ 9 مئی کی سی ٹی وی فوٹیج اگر پیش کر دی جائے تو سچ سب کے سامنے آ جائے۔ ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی ہمارے امیدواروں سے فارم 47 کے ذریعے سیٹیں چھینی گئیں۔ الیکشن پٹیشنز کا فیصلہ دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ 180 دن کا وقت ہوتا ہے، لیکن 15 ماہ گزرنے اور بار بار قانون اور جج بدلنے کے باوجود اب تک سماعت بھی نہیں شروع ہو سکی۔ پشاور سے ہمارے جن لوگوں کا مینڈیٹ چھینا گیا ان کو کابینہ سمیت فوری طور پر ہائی کورٹ سے رجوع کر کے پٹیشن دائر کرنی چاہیے اور الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج بھی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے قرارداد بھی منظور کریں۔ بطور پارٹی سربراہ بجٹ اور پالیسی سازی کے حوالے سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے مجھ سے ہدایات لینی ہوتی ہے۔ عوام نے تحریک انصاف کو حکومت کے لیے منتخب کیا ہے تو پالیسی مرتب کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، لہذا بجٹ پیش کرنے سے پہلے علی امین گنڈاپور اور وزیر خزانہ کی مجھ سے ملاقات کروانا ضروری ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے کوئی مجھ سے ملاقات کرنے نہیں آیا، یہ خبر محض جھوٹ پر مبنی ہے۔ طے وجوہات کی وجہ سے اس وقت قوم کو اتحاد کی شدید ضرورت ہے۔ مودی کو حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں جو سبکی ہوئی اس خفت مٹانے کے لیے وہ ضرور دوبارہ وار کرے گا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آئے روز دہشت گردی کے واقعات میں معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں، معیشت مکمل طور پر تباہال ہے اور سرمایہ دار اور نوجوان مسلسل بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ انہی وجوہات کی بدولت میں نے مذاکرات کی بات کی ہے۔ مذاکرات ان سے ہی ہوں گے جن کے پاس اختیار ہے اور یہ مذاکرات صرف ملکی مفادات کی خاطر ہیں۔ میں کسی مشکل سے نہیں گھبراتا، میرا نون لیگ کی تفریحی حکومت سے کسی بھی قسم کی مذاکرات فارم 47 کی اس جانب ابن خلدون نے کہا، اور نوجوانوں یہ آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، مجھے ان لوگوں سے سب سے زیادہ نفرت ہے جو دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے لیکن کچھ نہیں کرتے۔ مسلمان 1000 سال تک دنیا کی سپر پاور بنے رہے کیونکہ دنیا کے عظیم لیڈر اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ایک عدل اور انصاف کا قانون لے کے آئے۔ ایک قوم اوپر جاتی ہے جب اس قوم میں انصاف ہوتا ہے، اور دوسری چیز ایک قوم کو جو چیز اوپر لے کے جاتی ہے اسے کہتے ہیں اخلاقیات، مطلب کہ قوم میں اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے۔ جب مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے، مولانا رومی نے کہا جب وہ قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے۔ اور جو اب میری خواب ہے وہ پاکستان کے لیے کہ پاکستان وہ ریاست بنے جو اس کو بننا چاہیے تھا، یہ خواب ہے، لیکن اللہ نے ساری میری خوابیں آج تک پوری کی اور انشاءاللہ یہ بھی کرے گا، لیکن یہ خواب تب پوری ہوگی جب آپ پاکستانی قوم میرے ساتھ ہوگی۔ کسی نے میرے سے پوچھا کہ عمران خان تمہیں اللہ نے اتنی کامیابی دی ہے، کیا سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ تمہاری کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ میں نے پاکستانی قوم کو شعور دیا، سوچ دی، حوصلہ دیا کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو، کہ میں نے قوم کو ایک آزاد قوم بنانے کی کوشش کی۔ کی ریاست میں ایک عدل اور انصاف کا قانون لے کے آئے۔ ایک قوم اوپر جاتی ہے جب اس قوم میں انصاف ہوتا ہے، اور دوسری چیز ایک قوم کو جو چیز اوپر لے کے جاتی ہے اسے کہتے ہیں اخلاقیات، مطلب کہ قوم میں اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے۔ جب مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے، مولانا رومی نے کہا جب وہ قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے۔ اور جو اب میری خواب ہے وہ پاکستان کے لیے
کہ پاکستان وہ ریاست بنے جو اس کو بننا چاہیے تھا. یہ خواب ہے، لیکن اللہ نے ساری میری خوابیں آج تک پوری کی اور انشاءاللہ یہ بھی کرے گا. لیکن یہ خواب تب پوری ہوگی جب آپ پاکستانی قوم میرے ساتھ ہوگی. کسی نے میرے سے پوچھا کہ عمران خان تمہیں اللہ نے اتنی کامیابی دی ہے، کیا سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ تمہاری کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ میں نے پاکستانی قوم کو شعور دیا، سوچ دی، حوصلہ دیا.